أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رات کا بتائیے کل رات کیا کیا ہے؟ جو رات گزری ہے اس کا حساب دیجئے، اس کا حساب کیجئے۔ رات کو جب آپ نے موبائل استعمال کیا تو اس میں قرآن کریم کا حصہ کتنا ہے؟ دنیا کی خبروں کا حصہ کتنا ہے؟ اور آنکھوں کو ایسے کتنے منظر تھے جنہوں نے آنکھوں کو آلودہ کیا اور ایمان کو پامال کیا؟ کل رات کا اور گزشتہ ہفتے کی راتوں کا ایک حساب دیجئے، حساب کیجئے۔ کتنے گھنٹے کی رات تھی اور اس میں کتنے گھنٹے سوئے اور کتنے گھنٹے سیاسی اتار چڑھاؤ میں کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی چغلی، کبھی ادھر کی کا پروپیگنڈا اس کا شکار ہوئے، اور ان میں سے کتنی دیر قرآن کریم یا اسلامی علوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ گزرا۔ سردیاں آئی ہیں، شروع ہو چکی ہیں اور پھر گزر بھی جائیں گی، لیکن سردیاں گزارنی ہیں تو کبھی سوچا ہے کہ سردیاں کن کی طرح گزارنی ہیں؟ گرمی سے سردی آئی، کپڑے بدل گئے، لباس میں تبدیلی آ گئی، کھانے پینے کا معمول بدل گیا، لیکن کیا عبادات کے معمول میں بھی کوئی فرق آیا ہے؟ یہ جو سردیاں آتی تھیں یہ پہلے بھی آتی تھیں، ہماری زندگی میں بھی اللہ نے کچھ دفعہ مقرر کی ہیں کہ آئیں گی۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ سردی گزارنی ہے تو کن کی طرح گزارنی ہے؟ انسان کسی کا لباس دیکھ کے سوچتا ہے کہ فلاں شخص کا لباس، اس کی ڈریسنگ اس سے متاثر ہو کے سوچتا ہے کہ میں اس کی طرح کے لباس پہنوں۔ انسان کسی کا سلیقہ دیکھتا ہے تو اس کے سلیقے سے متاثر ہو کے سوچتا ہے کہ مجھ میں ایسا سلیقہ آئے۔ کوئی انسان کسی شہرت کے بارے میں، کوئی کسی کی دولت کو دیکھ کر، کوئی کسی کا لباس دیکھ کر وہ متاثر ہو کے سوچتا ہے کہ میں اس طرح کا انداز میں بھی اختیار کروں۔ ایمان والوں سے سوال یہ ہے کہ کبھی یہ سوچا ہے کہ میری سردیاں بھی ایسی ہوں، ان کی طرح ہوں؟ سردیاں گزارنا کس سے سیکھوں؟ سردیاں گزارنا اگر سیکھنی ہے تو آئیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، موت کا وقت ہے، ان سے سیکھتے ہیں کہ سردیاں کیسے گزارنی ہیں۔ بکا معاذ عند موتہ، موت کا وقت ہے، بیماری شدید ہے، پتہ ہے اب نہیں بچنا، رو رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ نہ سوچنا کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، انما ابکی علی ظمأ الہواجر وقیام لیل الشتاء ومزاحمۃ العلماء بالرکب عند حلق الذکر، میں رو رہا اس لیے ہوں
کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، وہ لذت جو گرم دنوں کے روزے کی پیاس میں تھی اب وہ نہیں رہے گی، اور وہ قیام جو سردی کی ٹھنڈی راتوں میں ہوتا تھا، لمبی راتوں میں جو قیام ہوتا تھا، اب وہ لذت مجھے نہیں ملے گی۔ میری زندگی میں یہ دو پر لطف عبادتیں اب مجھے یہ نصیب میں نہیں ہوں گی۔ سردیاں گزارنی ہیں تو ان تابعین کی طرح گزاریں جن میں سے ایک اپنے ارد گرد سب لوگوں کو پکار لگا کے کہا کرتے تھے، یا اہل القرآنی، اے قرآن کی امت، طال لیلکم لقراءتکم فاقرؤوا، لوگوں یہ جو راتیں سردیوں کی لمبی ہوئی ہیں یہ اس لیے لمبی ہوئی ہیں تاکہ تم قرات کر سکو، اٹھو اور قرآن کریم پڑھ لو۔ وقصر النہار، اور یہ دن چھوٹا ہوا ہے اس لیے ہوا ہے لصیامکم، کہ تم روزے رکھ لو، فصوموا، تو لوگوں روزوں کے لیے آگے بڑھو۔ اگر سردیاں گزارنی ہیں تو ابن مسعود کو دیکھیں رضی اللہ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی جو مفسر قرآن ہے، قرآن کا علم بطور خاص ان کے پاس تھا۔ فعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال، کہا کرتے تھے، مرحبا بالشتاء، خوش آمدید اے سردیوں، سردی کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ تنزل فیہ البرکہ، ان سردیوں میں خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ ویطول فیہ اللیل، رات لمبی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ للقیام، قیام کے لیے۔ ویقصر فیہ النہار للصیام، اور دن لمبا چھوٹا ہو جاتا ہے روزے کے لیے۔ جو آسمان کے نیچے جو ساری مخلوق ہے اللہ نے، ان میں سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو اس طبیعت تک، ان چیزوں تک محدود رہا وہ یہی سوچے گا رات تو اس لیے لمبی ہوئی یا دن اس لیے چھوٹا ہوا کہ سورج کے چکر میں فرق آیا، زمین کے چکر میں فرق آیا۔ لیکن ایمان والا یہ سوچے گا کہ وہ تو اللہ نے ایک نظام کے تحت یہ کام چلے جانے ہیں، اس میں جو میرے لیے موقع ہے میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھانا، جو ایسا فائدہ اٹھانا جب ایک وقت ہوتا ہے انسان کے ہاتھوں میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کھلی آزادی ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد جو مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہوتا ہے وہ مال بے لاوارث پڑا ہوتا ہے، اس کو جب سمیٹا جاتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین فائدہ اٹھانا اور ٹھنڈا ٹھنڈا فائدہ اٹھا لینا، نہ جنگ کی گرمی نہ خون بہائے بغیر۔ الغنیمت الباردۃ، جو ٹھنڈی ٹھنڈی انسان کو غنیمت مل جاتی ہے وہ کہاں ہے؟ فی الشتاء، سردیوں میں ہے۔ اپنے اندر اپنے ذہن میں یہ سوال پھر لے کے آئیے، زندگی میں کتنی سردیاں گزر گئیں؟ کبھی سوچا کہ سردیاں کن کی طرح گزارنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جلیل القدر پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے طریقہ سیکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ اپنی رات کو، کان ابو ہریرہ یقسم لیلہ الی ثلاثۃ اقسام بین القیام والنوم وطلب العلم، وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تقسیم سے پہلے آج کل کے حساب سے جو اگلے 50 60 70 دن تک معمول ہوگا، رات کی نماز 7 بجے یا پونے 7 بجے ادا کر دی جاتی ہے۔ 7 سوا 7 یا 7:30 تک انسان رات کا کھانا کھا کے بھی فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ گھر کے اور معمولات کے مطابق 8 بجے تک لے جائیں، 8 سے لے کر صبح پھر فجر کی نماز 6 بجے جا چکی ہے۔ یہ رات 7 سے لے کے صبح 6 تک 11 گھنٹے بنتے ہیں۔ ان 11 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے گھر کے کاموں کو دے لیں، 10 گھنٹے باقی بچتے ہیں۔ ان میں سے آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے اچھی نیند کے لیے دے لیں، پھر بھی آپ کے پاس 3 سے 4 گھنٹے ہیں۔ یہ 11 گھنٹوں کا حساب، یہ غنیمت، یہ کہاں گزرتی ہے؟ 3-4 گھنٹے سیاسی خبریں سنتے رہے، 3-4 گھنٹے
ٹاک شو سنتے رہے، درمیان میں جو گندے منظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، درمیان میں پہلے خود دیکھ لیا اور پھر کہا لوگ کتنے برے ہیں، دوسرے کو شیئر کر دی کہ دیکھو پاکستان کتنا بگڑ گیا ہے، خود دیکھ لیا اور پھر دوسروں کو کہا کہ کتنا بگڑ گیا ہے، کتنے برے حالات ہیں، خود دیکھا کیوں تھا؟ یہ 11 گھنٹوں کا حساب تو دیجئے، میں بھی اپنا حساب کروں، آپ بھی اپنا حساب کریں، دوسرے کو برا بھلا کہنے سے نہیں، اپنی ذات میں خوبیاں پیدا کرنے سے انسان کی کامیابی ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہی ہوگا جس نے اپنے اوپر محنت کر کے اپنا بھلا کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جو اپنے آپ کو جس نے پاک کیا، کامیاب وہ ہوگا، وہ پاک ہوگا تو وذکر اسم ربہ، رب کا ذکر بھی کرے گا۔ وہ پاک نہیں ہوگا، اپنے اوپر محنت نہیں کرے گا، وہ ساری رات سیاست دانوں کی، پارٹیوں کی، علماء کی، فوجیوں کی، حکمرانوں کی غیبتوں میں گزار کر کہاں سے پاک ہوگا؟ وہ تو اور منفی رویے کا شکار ہوگا، پھر اس کو اذان تو اچھی لگے گی نہیں، رات ساری گندگی دیکھتا رہا، صبح فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھے گا؟ وہ قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوگا، جیتے گا وہ جس نے خود اپنے آپ کو پاک کیا۔ وہ جو سمجھتا ہے کہ لوگ نیک ہو جائیں تو خلافت بھی ہوگی، ریاست بھی ہوگی، اسلام بھی ہوگا، اور خود پاک نہیں، وہ نادان ہے۔ خود پاک ہو جائے، اپنے آپ کو سنوار لے، آپ کو اپنے وجود سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ خوشبو آپ کے ذریعے پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ خود انسان پاک نہ ہو، دوسرے سے توقع رکھے، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو پاک کر لینا، اپنے گناہوں کو نوٹ کر لینا کہ میرے میں یہ غلطیاں ہیں، میں اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی تنہائی کو ان چیزوں سے آلودہ کرتا ہوں، اور حساب کر کے بچنا شروع ہو جانا۔ اپنے بارے میں سوچنا کہ میری نمازوں میں اتنی غفلت ہے، اپنے بارے میں سوچنا کہ میری کمائی میں اتنا حرام آ رہا ہے، یا میں یہاں پر ڈنڈی مار رہا ہوں۔ یہ تزکیے کا پہلا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا پہلا قدم ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو گیا کہ اپنا حساب کرنے لگا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اگلے قدم کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ پھر جب وہ سوچتا ہے کہ میں بے نمازی ہوں، وہ کوئی ایک نماز پڑھنے کا سوچے گا۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ میری کمائی میں فلاں چیز ڈنڈی مار کر حرام طریقے سے آ رہی ہے، وہ اسے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ ان کوششوں میں لگے گا، اس کو رب کی قربت کا احساس ہوگا، رب کے سامنے شرمندگی کا احساس ہوگا، تو رب کو راضی کرنے کے لیے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کی طرف وہ لینا شروع کر دے گا۔ کہیں استغفار کرے گا، کہیں تسبیح کرے گا، کہیں سوچے گا، کہیں روئے گا۔ فصلى، پھر اس کے قدم نماز کے لیے اٹھیں گے۔ قد افلح من تزکا، یہ جو سردیاں ہیں، ان سردیوں کو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمیں اس کی راتوں میں قیام نصیب فرما دے۔ ایک معمول بنا لیجئے، انتہائی ضروری کام اگر نہ ہو تو رات کے خاص وقت کے بعد اپنے موبائل کو، سوشل میڈیا کو سائٹ پر کر دیں، اور اگر موبائل استعمال کرنا ہے تو قرآن کریم، علماء کے دروس اور اس طرح کی سرگرمیوں میں استعمال کیجیے۔ قد افلح من تزکا، ان راتوں میں اتنا تو کیجیے، 11 گھنٹے کی رات ہے، چند منٹ کے لیے اٹھ کر رب کے حضور تو کھڑے ہو جائیں، 2 منٹ، 4 منٹ، 6 منٹ، 2 رکعتیں، 4، کبھی 6، کبھی سرہانے کے پاس قرآن کریم رکھ لیں، تھوڑی سی ہمت کر کے قرآن کریم پہ نگاہ تو ڈال لیں، پھر بند کر دینا۔ اتنا قرآن سے لا تعلق نہ ہو جائے کہ 11 گھنٹے کی رات ہے، اس میں قرآن کی طرف دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، پڑھنا دور کی بات، کھولنا تو شروع کر دیں۔ جب کھولیں گے تو رب آپ کو اس کو پڑھنے کی بھی توفیق دے گا۔ قد افلح من تزکا، اس مسجد میں موجود کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، الا یہ کہ اس کا عمل ساتھ ہو۔ کسی دوسرے کی برائی کرنے سے اپنا کچھ نہیں بنے گا۔ یہ سردیاں گزارنی ہیں تو انہی لوگوں سے سیکھیے۔ کوئی پکار لگا رہا ہے، یا اہل القرآن طال لیلکم للقراءۃ فاقرؤوا، اے قرآن کی امت، تمہاری راتیں قرآن کریم کے لیے لمبی ہوئی ہیں، پڑھ لو۔
دوسرا کہہ رہا ہے وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَصُومُوا، یہ دن تمہارے روزے رکھنے کے لیے چھوٹے ہوئے ہیں۔ سورج سے زمین کا فاصلہ، ان کی گردش، یہ تو کافر کو بھی پتا ہے۔ یہ ایک ایک سیکنڈ کے جو جتنی بڑی تقسیم ہو سکتی ہے اس کے مطابق یہ ساری کی ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ ذرا سا بھی کل یجری لاجل مسمى، ہر کوئی نظام فلکیات میں اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام کے مطابق چلے جا رہا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والا مومن ہوتا ہے۔ رات کافر کی بھی لمبی ہے، وہ بھی سویا ہے، ہم بھی سوئے ہیں۔ دن اس کا بھی چھوٹا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، اور مسلمان بھی روزے سے غافل ہے۔ یہ اپنے بارے میں سوچئے، یحییٰ اپنے سارے خاندان کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک، راتیں بڑی لمبی ہیں، ان کو صرف سو سو کے چھوٹا نہ کر لینا۔ والاسلام نقی فلا تدنسہ بآثامک، اسلام بڑی پاکیزہ چیز ہے، اس کو اپنے گناہوں سے آلودہ نہ کر لینا۔ یہ جو شناختی کارڈ پہ آپ لوگوں کے نام لکھے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، مسلمانوں والے نام، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ یہ نام، یہ شناخت ملنے کے بعد بھی پھر فائدہ نہ اٹھا لینا، یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی اور تبع تابعین اور تابعین جس طرح سردیاں گزارتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ اسلام سے کس طرح بندھے ہوئے ہیں، آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق کس طرح، کس حد تک ہے۔ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا ڈالے، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجے بلند کر دے۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو ہمیں درکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، باوجود تنگی، مشقت اور تکلیف کے خوب بنا سنوار کر وضو کرنا۔ لگتی ہے نا ٹھنڈ، صبح صبح وضو کے لیے گرم پانی نہ ہو تو ہاتھ لگاتے ہی ادھر پانی پڑتا ہے، سارے جسم کا درجہ حرارت بدلتا ہے۔ لیکن جب بندے کے دل نے ٹھان رکھی ہو تو وہ پانی ٹھنڈا نہیں رہتا، نہیں لگتا۔ اور جب بندے کی نیت ہی نماز پڑھنے کی نہ ہو، کمرہ بھی گرم ہو، گیزر بھی چل رہے ہوں، ہیٹر بھی ہوں، گیس کا گیزر نہیں بھی چل رہا تو الیکٹرک گیزر گھر میں لگے ہوں، ایک بٹن دباتے ساتھ ہی گرم پانی آ جاتا ہو، جو ٹوٹیاں ہیں اس کے ساتھ بھی ایسی ڈیوائسز لگی ہوں کہ وہاں سے پانی گرم آ جائے۔ لیکن جب بندے نے سوچا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، سویا رہے گا، پرواہ ہی نہیں ہوگی، صبح اٹھ کر کنگھی کر کے، شیو کر کے، اچھے ڈریس پہن کے بڑا معزز بن کے نکلا ہوگا، لیکن بڑا ناپاک وجود ہوگا، بڑا منحوس وجود ہوگا۔ ایسے وجود کے بارے میں جو اس طرح نمازیں چھوڑتا ہو، اسلام کی کتابوں میں، ہمارے عظیم اسلاف میں، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجمعین کی کتابوں میں پتہ ہے کیا بحث ہے؟ ایسا شخص اگر اس دن مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، نہیں کرنا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان بنیادی فرق ہے ہی نماز۔ جو نمازیں چھوڑ رہا ہے اس کا جنازہ پڑھنا تو دور کی بات، ایک انسان کی تکریم یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، اور مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ لیکن اس شناختی کارڈ پر مسلمان جو شخص درج ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، علماء، فقہاء یہ بحث کرتے ہیں کہ اس کو دفنانا ہے مسلمانوں قبرستان میں، کسی اور جگہ پہ دفنا دیں۔ یہ اتنا خراب، ناکارہ، بدبودار وجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہیں نا ہمارے، ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں،
اللہ نے حساب آخر میں کرنا ہے، جس کے بارے میں دنیا کے لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفنانا ہے یا نہیں، فرشتے اسے کتنی نفرت کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے۔ یہ اسلام بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ الاسلام نقی فلا تدنس بیاثامک، بے نماز ہو کر ان سکرینوں میں اپنے اس اسلام کو، ایمان کو پامال نہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، یمحو بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ صحابہ لپک کر پوچھتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ فرما رہے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود، تنگی کے باوجود وضو بنا سوار کر کرنا۔ ہمارے پاس تو پانی ہے، فلسطین والوں کے پاس تو پانی بھی نہیں، ہمارے پاس تو لباس ہے، وہ تو اس سے بھی محروم ہیں۔ ہمارے پاس چھتیں ہیں، وہ تو چھتوں کے بغیر کھلے میدانوں میں ہیں۔ کبھی ان کی نمازیں، کبھی ان کے جمعے دیکھیں، ہم کتنی آسائشوں میں ہیں، ہمیں تو کوئی بمباری کا خوف نہیں، وہ بمباری ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ ہے، کتنی سہولتیں ہیں، اور ہم اس کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ ایک منظر آتا ہے سکرین پر، فوراً ٹک کرتے ہیں کہ اس میں شاید مجھے گندگی مل جائے، اور پھر چند سیکنڈ کے اندر وہ اللہ سے تعلق کہاں گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا شرف کہاں گیا، وہ نگاہیں جو قرآن پہ ہونی چاہیے تھیں وہ کس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ بس اتنا سا ایمان تھا کہ ایک سکرین پر منظر آیا اور گھنٹوں اس کے ساتھ گزار دیا، ایک منظر کے بعد پھر اگلا دیکھو، پھر اگلا دیکھو، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ ڈیوائس کے پیچھے سسٹم آپ کو نوٹ کر رہا ہے کہ یہ بندہ فحاشی پسند ہے، یہ بندہ گناہ پسند ہے، وہ آپ کو آپ کے ذوق کے مطابق جب اگلی سجیشن بھیجتا ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا کے رجسٹروں میں آپ کا نام کہاں ہے، پھر اللہ کے ہاں کیا درج ہوگا۔ سردیاں آئی ہیں، 12-11 گھنٹے کی رات ہے، اگر ہم رات آج کل 5:15 بجے سے شروع کریں اور اگلی فجر تک کریں تو یہ 13 گھنٹے کی راتیں بنتی ہیں۔ قد افلح من تزکا، کب چمکائیں گے اپنے آپ کو، کامیابی کی تیاری کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ٹکا ٹکا کر وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، اور وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہونا۔ یہ 3 خصلتیں انسان میں جب پیدا ہو جائیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، تو لوگوں پھر یہی ہے تعلق کی مضبوطی اور بندے کی ایمان کی پختگی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اقرب ما یکون العبد من الرب فی جوف اللیل الاخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بندہ جو اپنے رب کے سب سے قریب تر ہو سکتا ہے، اعزاز دیکھیے پہلے، بندہ ہم سب ہیں، بندہ اپنے رب کے جو سب سے قریب تر ہو سکتا ہے، اقرب ما یکون عبد من الرب، جو سب سے قریب ترین پہنچ سکتا ہے رب کے سب سے قریب ترین، فی جوف اللیل الاخیر، رات کے جو 3 پہر ہیں اس کا جو آخری پہر ہے، آخری فجر سے پہلے کا 1 گھنٹہ آپ سمجھ لیں، اس وقت میں اپنے رب کے سب سے قریب تر ہو سکتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تم یہ کر سکو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ جو لوگ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں،
ان میں تم شامل ہو جاؤ، فکن، تو پھر یہ کر ڈالنا۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس وقت جاگنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بیدار ہونے کی نصیب اے اللہ توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سب کے لیے اس ہفتے کا ہوم ورک ہے۔ اذا استطعت، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو رب کے سب سے قریب ترین ہونے کا وقت ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فکن، تو اس میں سے ہو جائیں۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے، ہمیں عملی مسلمان بنا دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں صبح فجر سے لے کے مغرب تک 11 گھنٹے بنتے ہیں، 2-3 گھنٹے تو اس میں بندے کی ویسے ہی نیند ہوتی ہے۔ ان 11 گھنٹوں میں فجر سے پہلے کھا پی لیں، مغرب کے وقت پھر کھا لینا، ایک روزہ ہو جائے گا، ایک روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس شخص نے صرف ایک دن اللہ کی خاطر روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال دور کر دے گا۔ یہ 70 سال جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ فلاں عمل کی اتنے سال اور اتنے سال، آپ اس کو اصل تعداد اور عدد پر بھی محمول کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے چہرے کو آگ سے بچا لیا جائے گا۔ قد افلح من تزکا، آپ نے حدیث سن لی، سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب عمل کی باری ہے۔ یہ دن آپ کے پاس ہے، اگلے 2 مہینے راتوں کو، دنوں کو نیکیوں کی لوٹ مار ہے۔ رات کو 2 رکعت پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، اضافی پڑھ لیں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، جو روزے سے ڈرتے ہیں وہ 1 دن کا رکھنا شروع کر دیں، 1 دن کا تو رکھیں، اللہ باقی کی توفیق دے گا۔ لیکن کرنا آپ لوگوں نے خود ہے۔ اپنی نگاہوں کو اس فتنے سے بچائیں، اپنے بچوں کو اس سے بچائیں، ہمارے بڑے بھی اس کا شکار ہیں، وہ بھی خود بھی بچیں۔ قرآن کریم کے آپ کے بستروں کے اوپر اللہ نے آپ کو دنیا کا سارا دینی علم اس موبائل کے ذریعے حاصل کرنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ ہر حرم شریف کے، جامع ازہر کے، سعودی عرب کے، ہندوستان کے، دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ اس موبائل کے ذریعے دینی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کورسز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اس کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جب انسان خود نیکی کا کام کرنا شروع ہو جائے، نمازی پرہیزگار ہو جائے، گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے، اس کو اپنے وجود کے اندر ایک برکت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ پھر دوسروں پہ تنقید کی بجائے دوسروں کی اصلاح کے لیے تڑپتا ہے۔ وہ خیر والا ہو تو خیر والے اس کو ملتے ہیں، وہ برائی والا ہو تو برائی والے ملتے ہیں۔ اس شہر سے کسی دوسرے شہر ایک نمازی جائے گا، 2 نمازیں پڑھے گا، نمازی اس کے یار دوست اس کے شناسہ بن جائیں گے۔ کوئی نشہ کرنے والا جائے گا دوسرے شہر، شام تک اس کو نشائی دوست مل جائیں گے، چوروں کو چور مل جاتے ہیں اور خیر والوں کو خیر والے مل جاتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، سردیاں آئی ہیں، سردیاں کیسے گزارنی ہیں؟ آخری حدیث سن کر اپنا مقام سمجھیے، اس وجود کو مقام عطا کیجیے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ نے کام لیا، قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر آیا، وہ گزر گئے، قرآن نازل ہو گیا، قرآن دوبارہ نازل نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے شرف والے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا ہے، وہ معیار، اس معیار پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اس حدیث کا حصہ آپ بن جائیں گے۔ اب سنجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 2 بندے ہیں، ان میں سے ایک کا معاملہ یہ ہے، وہ رات کے وقت اٹھتا ہے، فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ، تیاری کرتا ہے۔ اب جب وہ رات کو اٹھتا ہے، انسان کی طبیعت پہ گرہیں لگی ہوتی ہیں، ایک طبیعت بند ہوتی ہے، سستی ہے، آرام کا ایک کیفیت ہے۔ اب وہ شخص یتوضا، وضو کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا وَضَّأَ،
یہ ان گھڑت اور آپ اس کا شکار، اور کہاں رب کو ہے آپ کا انتظار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کا ایک جملہ، وَأَحْسِن كما احسن اللہ الیک، تم بھی اسی طرح بہترین کارکردگی دکھاؤ، احسان کے درجے میں داخل ہو کے عمل کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہوئی ہے۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ وجود دیا ہے، معذور نہیں بنایا، گھر دیا ہے، چھت سے محروم نہیں کیا، پیٹ بھر کے کھاتے ہو، اگلے دنوں کے راشن ہوتے ہیں، بھوکے نہیں رہتے، بچوں کے ساتھ بھوک میں تڑپتے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں۔ احسن کما احسن اللہ الیک، کوئی سردیاں ایسی بھی ہوں جو پوری سردیاں آپ سوچیں، میں سوچوں کہ ان سردیوں کو شاندار طریقے سے رب نے جس طرح ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر تو نہیں کر سکتے، لیکن جو زیادہ سے زیادہ استطاعت اللہ نے دی ہے اس درجے میں جا کر اچھائی کے ساتھ ان سردیوں کو زندگی کی یادگار سردیاں بناتے ہیں۔ شام ہو، کھانا کھائیں، خاندان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، باتیں کریں، لوگوں سے رابطہ رکھیں، لے کے ان کو باہر نکلیں، کہیں بھی فارغ ہوں، نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں آپ ہو اور آپ کا رب ہو، جس میں اندھیرا ہو، آپ کی زبان ذکر کرنے والی ہو، پاؤں آپ کے کھڑے ہوں، وجود رب کے حضور طلبگار ہو، معافی کا خواستگار ہو، اور رب سے آپ ہم کلام ہوں، قرآن آپ کی زبان پر ہو، حالت قیام میں آپ ہوں، دن میں آپ کا روزہ ہو، رات کو آپ قیام میں ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں لیکن آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہوں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے اسی طرح تم بھی اچھائی کرنا شروع کر دو۔ وَأَحْسِن، کب محسنین میں داخل ہوں گے؟ کب تک اپنے وقت ان سیاسی، ان فرقہ وارانہ، ان لسانی چیزوں کی نفرت کو اظہار میں اور اس کے شکار میں صرف کرتے رہیں گے؟ یہ وقت ہے عمل کا۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں کل سے، اس ہفتے سے، اے اللہ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں رات کو قیام کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نماز سے بھاگتے ہیں، نمازوں کو چراتے ہیں، اے اللہ ان کو اس چوری سے باز کر دے، اے اللہ جن کی نمازوں میں غفلت ہے اللہ اس غفلت کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے، رب کریم ہم سب کو حلال کمانے والا، حلال کھلانے والا بنا دے، حلال دیکھنے والا اور حلال منانے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی، اے اللہ تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، وصفاتک العلی، تیری بلند صفات کا واسطہ ہے، والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کو ہم واسطہ اور وسیلہ بنا کے اے اللہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ چھوٹے اور بڑے تمام گناہ معاف فرما، پرانے اور نئے گناہ معاف فرما دے، عمدن اور سہمن ہونے والے تمام گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں پاک کر دے، اے اللہ ہمیں پاک کر دے۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا، اے اللہ ہماری جانوں کو تقوی نصیب فرما، وزکیہا فانت خیر من زکاہا، اے اللہ ہماری جانوں کو آپ پاک فرما دیں، آپ سب سے بہترین پاک کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعل حبک حب الینا من انفسنا واموالنا واہلنا ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ ہمارے دلوں میں مقرر فرما دے، اے اللہ آپ کا پیار ہمیں اپنی اولادوں سے زیادہ ہو، اپنے مالوں سے زیادہ ہو، اپنی جان سے پیارا ہو، اے اللہ ہمیں ایمان کا وہی درجہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما،
اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی خواجہ شفقت موجود ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کو جڑ سے ختم فرما دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ جو سنگین بیماریوں میں، اللہ ان کی بیماری کو جڑ سے ختم فرما دے۔ جن کے جسم میں کوئی خطرناک بیماری بن چکی ہے اللہ وہ لا علم ہے، اے اللہ اس بیماری کو ان سے ٹال دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں کوئی حادثہ ہے، جلنا ہے، بیماری ہے، اے اللہ اس حادثے کو، اے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اللہ اس تقدیر میں سے اس حادثے کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جو فتنے ہیں، جو فتنے کی صورتیں ہیں، قتل و غارت ہے، آپس سے مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، اس میں غریب مر رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستانیوں میں آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ رب کریم جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ جو لوٹنے والوں کے ساتھی ہیں، غصب کرنے والوں کے ساتھی ہیں، اے اللہ یا ان کو ہدایت دے دے یا ان کو ہم سے دور لے جا۔ رب کریم جو بھی لوگ ان فتنوں میں فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، اے اللہ ان کی شہادتوں کو اے اللہ قبول فرما اور ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ان کو رب کریم آپس میں محبت سے معاملات کو طے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو خفیہ ہاتھ ہیں، جو خفیہ ہاتھوں کے ذریعے پہلے بھی اقتدار میں آتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں، یا جو پہلے روتے ہیں بعد میں خفیہ ہاتھوں کے ساتھ مل کے ملک کو لوٹنے والے مل کر سازشیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کی بجائے ہمارے عوام کو بھی اور اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو بھی اس نظام میں پاکستان سے مخلص ہے اللہ اس کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو ایسے فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ اس بے روزگاری سے، اس بھوک سے، اس اذیت سے، اس میں ہمارے اپنے اعمال بھی ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، جو پیارے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں رب کریم ان کو لمبی زندگی ایمان والی اور عمل صالح والی نصیب فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہر معاملے میں اللہ ہمیں بہترین نصیب فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اللہ ہمیں بہترین نصیب فرما دینا۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہم سب کو بچا لے، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہم سب کو بچا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔